ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ میشا ارسلان. آج میں جو اب یہ ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے میں تیرا سرمایہ ہوں بائی سنیہا رؤف. اس کی ہم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. چلیے ہم اپنے ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. فرشتے آپ کا ڈریس آ گیا ہے، اٹھ کر ناشتہ کریں اور ڈریس دیکھ لیں، پھر تیار بھی ہونا ہے. بوا سے 11 بجے اٹھانے آئی تھی. میں اتنی دیر تک سوتی رہی. وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر حیران ہوئی. پھر ناشتہ کیا اور وہ ڈریس اٹھاتی کمرے میں آ گئی. ڈریس کھولتے ہی اس کا منہ بھی کھول گیا تھا. وہ ڈیزائنر لہنگا تھا، پاؤں کو چھوتا سرخ رنگ کا لہنگا. وہ تو عروسی جوڑا تھا، اس کے ساتھ فرشتے کا کیا کام. بوا یہ دیکھیں. وہ دروازہ کھولتی ہیں بلانے لگی. اس خوبصورت جوڑے کو دیکھتی وہ بھی حیران تھی. یہ مجھے لگتا ہے اذلان نے غلطی سے بھیج دیا ہے. وہ کنفیوژن کا شکار تھی. نہیں، اس نے خریدا ہے خاص طور پر آپ کے لیے. غلطی کیسے ہو سکتی؟ میں پوچھتی ہوں. وہ اس کا نمبر ملا کر کان سے لگا گئی. گڈ مارننگ ہنی. وہ بے حد مصروف ہوتے ہوئے بھی کیمرہ آن کرتے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا. اس کے جوڑے کو لے کر اذلان یہ کیا ہے؟ یہ کسی اور کا جوڑا ہے کیا آپ نے غلطی سے بھیج 3 گھنٹے لگا کر پسند کیا ہے میں نے ہنی. غلطی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمہارا ہی ہے، بتاؤ پسند آیا؟ فرشتے کا منہ مزید کھلا. منہ بند کرو یار، ایسا بھی میں نے کیا بھیج دیا؟ وہ شرارت سے بھرے انداز میں بولا. آپ کو شرم آتی ہے اپنی ہی بیوی کے کمرے میں کیمراز لگواتے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ گھر بھی میرا ہے اور بیوی بھی. وہ ڈٹائی سے بولا. اف، آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے. کل تو میں نے وہ جوڑا پہن لیا تھا، آج یہ والا کیسے پہنوں گی؟ یہ تو بہت زیادہ بھاری ہے اذلان. مجھ سے زیادہ تو اس کا وزن ہے. میں کیسے سنبھال لوں گی؟ اب اپنی دلہن کو عام سے انداز میں تو رخصت نہیں کرواؤں گا نا ہنی. وہ بولا تو فرشتے کو لگا اس نے غلط سنا ہے. کیا مطلب؟ مطلب تم سمجھ گئی ہو آج سے تم میرے ساتھ رہو گی. رخصتی سمجھ لو، ہمارا دن سمجھ لو. آج یہ دیکھو تمہاری مہندی پر بھی آج کی تاریخ درج ہے. اذلان نے کہا تو فرشتے نے اپنے ہاتھ آگے کیے. واقعی آج کی تاریخ لکھی تھی. لیکن اذلان خاموش رہو، تھوڑی دیر کی بات ہے. پہن لو، ناشتہ کرو اچھے سے، پھر تیار بھی ہونا ہے تمہیں میرے لیے. اوکے، وہ کہتی کال کاٹ گئی. گول دہک رہے تھے. اس شخص کے لمحوں کی قربت جان لیوا تھی. اب وہ اس کو پورا میسر آنے والا تھا. اس کے ہاتھ کانپ گئے. ناشتہ کرتے ہی 2 لڑکیاں اسے تیار کرنے آئی تھی. اس نے شرٹ پہن لی تھی. لہنگا پہنتے تو اسے لگ رہا تھا وہ گر جائے گی. یہ نہیں لگائے، میں بہت اوور لگوں گی. اس نے بھاری ماتھا پٹی کو دیکھتے کہا. سر نے لے کر دیا ہے ہمیں یہ سب، آپ لگوا لیں پلیز، نہیں تو وہ ناراض ہوں گے. وہ خاموش ہو گئی، لیکن بھارے سر کو دیکھتے اس نے اذلان کی پسند کی داد دی کیونکہ وہ اسے بہت حسین لگی تھی. ظالم اور بدتمیز انسان. یہ سب ہلکا پھلکا بھی تو کر سکتا تھا. سب وہاں سمجھیں گے کہ میری شادی ہے. یہ نہیں، نیوٹ لپسٹک لگائیں. اس نے سرخ لپسٹک سے منع کیا اور سر کا حکم ہے سن کر بھی نہ مانی تو ان 2 لڑکیوں کو اس کی بات مانی پڑی. وہ اپنے کام کر کے جا چکی تھی. وہ تھک کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی. اذلان آ گیا ہے فرشتے. بوا نے اسے بتایا تو وہ آج پھر شوز پہنتی لہنگے کے نیچے کھڑی ہوئی اور پھر لہنگا پہنا اور دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھا. بال جوڑے میں قید تھے. میک اپ بھی لائٹ سے کیا گیا تھا کیونکہ اس کا لہنگا بہت لاؤڈ تھا. اف، اس شخص نے مجھ سے سارے بدلے ان 2 دنوں میں نکلوا لیے ہیں. وہ اس سے کوس رہی تھی جب وہ انتظار کرتا اندر ہی آ گیا. اوہ، مجھے تو کوسا جا رہا ہے. وہ دروازے سے اندر آتا بولا تو بوا اسے پیار دیتی باہر نکل گئی. بالکل. وہ نظر اٹھا کر بولا تو اذلان ازر محبوط رہ گیا. اس نے ہمیشہ فرشتے کو سادگی میں دیکھا تھا. اس نے تو میک اپ بھی کم ہی کیا تھا یا شاید کیا ہی نہیں تھا، اور آج اس روم میں وہ بالکل الگ اور حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی. خیر، حسین تو اسے وہ ہر صورت لگتی تھی تب بھی جب وہ ہسپتال میں پڑی زیر علاج تھی. اب مجھے بھی لگ رہا ہے میں نے یہ سب چن کر غلط کیا ہے. وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا. کیا مطلب؟ مطلب کچھ دیر میں سمجھاؤں گا. لپسٹک کیوں نہیں لگائی؟ لگائی تو ہے، ریڈ بولا تھا میں نے انہیں. بالکل نہیں دلہن، میں لگوں گی وہاں. سب مجھے ہی گھوریں گے. میں زارا کا لائم لائٹ نہیں لینا چاہتی. میری جان، آج اب اذلان اظہر کی بیوی کے نام سے ملیں گے سب کو. تو عام تو مجھے کوئی چیز بھی پسند نہیں ہے. آپ مجھے عام کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکا عورت کی طرح بولی تو اذلان مسکرا دیا. اس کا یہ رخ قاتلانہ تھا. چلو، یا نہیں چاہتی تو رہنے دیتے ہیں. نہیں، دوپٹہ پکڑیں آپ میرا، اور یہ میرا بیگ بھی. وہ اسے اپنی چیزیں پکڑاتی آگے بڑھنے لگی. دیکھ رہی ہیں بوا، اس نے مجھے کیسے اپنا غلام سمجھ لیا ہے.
اذلان بوا کو دیکھتا دعائی دیتا بولا تو فرشتے نے اسے گھورا۔ بوا ان دونوں کو دیکھنے لگی، آخر اتنے سالوں بعد ان کی جھولیوں میں خوشیاں آئی تھی۔ رکو نظر اتارو تم دونوں کی، بوا نے کہا اور اندر کچن میں چلی گئی۔ بوا میری اتار دے، اذلان تو عام سے ہی لگ رہے ہیں، ان کو کون ہی دیکھے گا؟ وہ نفو نف پھونک مارتی ادا سے بولی تو وہ محض اسے گھور کر رہ گیا۔ جس نے خود بھی آف وائٹ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنی تھی وہ خود بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ دونوں کی نظر اتاری تو اذلان نے گاڑی میں بٹھاتے اس کی چیزیں بیک سیٹ پر رکھی اور مڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ راستے میں اس کے لیے گجرے لیے، فرشتے کو یہ سب خواب سا لگا تھا۔ کیا کریں گے پوچھ کر؟ مذاق بنائیں گے میری محبت کا، یا مجھے مزید رسوا کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ لڑکی کا کسی لڑکے کو اپروچ کرنا گناہ ہے، یہ کام صرف لڑکے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ بتائیں گے کہ کتنی عام ہوں میں آپ کی پہلی محبت کے سامنے؟ ہاں یہ بتائیں گے کہ چپ وہ دھاڑا، اتنی ہمت کی توقع کہاں کی تھی اس نے زارا سے؟ مجھے صرف میرے پوچھے سوالوں کا جواب چاہیے، نہیں تو تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں، مجھے رسوا اور مجھے دھتکار سکتے ہیں، مجھے کبھی بیوی نہیں مانیں گے اور ارے بس اتنا سا ہی میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ کبھی تم نے سوچا ہے نئی نویلی دلہن سسرال سے واپس جا کر گھر بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے زارا کا یہ سب بولنا بے حد ناگوار گزرا تھا اور اس نے غصے میں جو بولا تھا وہ بھی انتہائی برا تھا۔ زارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کیا وہ شخص اتنا گر رہا تھا یا شروع سے ہی ایسا تھا؟ اس نے پہچاننے میں غلطی کر دی۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرنے لگی تو وہ سسک پڑی۔ محبت کی اس تذلیل پر میں معافی مانگتی ہوں، پلیز ایسا کچھ مت کریں، میرے بھائی اور ماما بہت خوش تھے، میں سب کروں گی جو کہیں گے، آپ کچھ بھی نہیں بولوں گی، آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، خاموش رہوں گی، اور پھر جب مجھے لگے گا اب آپ سے الگ، آپ چاہتے ہیں میں یہ سب کہوں، آپ سے غلط فہمی ہے آپ کی۔ اعظم نظر نے قریب کرتے اس کے بھیگے چہرے پر لب رکھنے شروع کیے تو وہ کانپ گئی۔ کیا یہ رشتہ صرف اتنا سا ہی رہنا تھا؟ اس نے جبنش نہ کی دل خود کو کوسے 100 کوڑے مارنے کا کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں جب تک ہم ساتھ ہیں اپنی حدود میں رہیں، میں نہیں چاہتی کہ ہم رشتے کو آگے۔ اعظم نظر کی آنکھوں میں بڑھتی وحشت کو دیکھتے وہ خاموش ہوئی۔ اس کے دل نے اس کو نکاح میں لیتے ہی نباہ کرنے کا سوچ لیتا کیونکہ فرشتے اذلان ساتھ تھے، اسے بھی آگے پڑھنا تھا زندگی میں۔ یہ رشتہ میری مرضی سے بنا ہے اور ٹوٹے گا بھی میری مرضی سے۔ سو مسز اعظم نظر اس بارے میں فکر چھوڑ دیں، جاؤ چینج کرو جا کر، سارا سامان ڈریسنگ روم میں موجود ہے اور جو چیز چاہیے ہو کل صبح ملازمہ کو بتا دینا۔ زارا نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا اور واش روم سے ملا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ اعظم نظر نے ہاتھ سامنے کانچ کی میز پر دے مارا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں سب صحیح کرنے کی نیت رکھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہا تھا؟ وہ تو اس کی محبت آزمانا چاہتا تھا تو پھر کیوں وہ کر نہیں پا رہا تھا؟ کیوں اس کے آنسو دیکھتے اور علیحدگی کا سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے؟ یہی سب تو سوچا تھا اس نے، تو کیوں پھر اس کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا، اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا؟ کیوں وہ اس کے آنسوؤں کے آگے تھم گیا تھا؟ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری محبت فرشتے تھے، اگر وہ اس کی نہیں بھی تھی تو بھی اس کی محبت کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ ان سب میں اس مومی گڑیا کو بھول گیا تھا یا جان بوجھ کر فراموش کر گیا تھا؟ یہ جانتے ہوئے کہ بھی وہ لڑکی اس سے محبت کی دعوے دار ہے، وہ اسے کیسے توڑ رہا تھا؟ ریزا سگریٹ کی ڈبی تھامتے وہ ٹیرس میں نکل گیا۔ زارا دروازے کے ساتھ بیٹھتے ہچکیوں سے روئی۔ اتنی بے قدری، اتنی تذلیل جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ محبت پا لینے کے بعد انسان جنت میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اسے لگا تھا وہ جہنم واصل کر دی گئی ہے، ٹوٹ کر بکھیر دی گئی ہے اور کبھی سمٹ نہیں پائے گی۔ اس نے لبوں پر رکھتے اپنے ہاتھ دبائے اور کپڑے لیتے واش روم میں بند ہو گئی۔ سب اس نے بے دھیانی میں کیا تھا اور پھر واپس اسے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باہر نہیں جانا چاہتی تھی وہ، اپنی محبت کا اتنا بھیانک روپ اس سے سہن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی بے حس و حرکت، آنکھیں سوکھ گئی تھی۔ وہ 2 گھنٹوں بعد اندر داخل ہوا تو کمرہ خاموش اور خالی تھا۔ وہ اب تک نہ نکلی تھی، اسے کیا پرواہ تھی؟ وہ دل کو پتھر کرتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور فون پر مصروف ہو گیا۔ مزید 1.5 گھنٹہ سرکا تو وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ ایسا تو نہیں بگانا ہو سکتا تھا اس لڑکی سے وہ؟ زارا باہر نکلو، مجھے جانا ہے۔ جواب نہ دے، خاموشی۔ زارا، اس نے فوراً اپنے بیڈ کے ساتھ والے دراز سے چابی نکالی اور دروازہ کھولنا چاہا جو تھوڑا سا کھلا تھا کیونکہ آگے زارا کا وجود تھا۔
وہ بمشکل اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھا جو دروازے سے ٹیک لگا ایک طرف لڑکی سی تھی، لائم کلر کے سادہ جوڑے میں میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا اور چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے نشان تھے۔ وہ اسے بہت درد میں مبتلا کر گیا تھا، اور اس سے بہترین کون جانتا تھا دل کے درد اور اذیت کو۔ انسان بڑی سی بڑی بیماری سے لڑ سکتا ہے، لیکن دل میں اٹھتے درد کی بے بسی سے مر کر نہیں لڑ سکتا۔ اس پر صرف صبر قرض کیا جاتا ہے، اور زہرا اعظم کو بھی تو صبر ہی کرنا تھا جب تک اعظم اثر کو اس سے محبت نہ ہو جاتی۔ وہ اس کے نزدیک ہوا اور اسے جھٹکے سے بازو میں اٹھایا۔ اس کا خوشبو میں نہایا وجود اس کے نزدیک تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ ایسی خوشبو اس نے خود میں اترتی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس سے اسی وقت اطراع ہوا تھا کہ وہ لڑکی بہترین شعور کی مالک تھی جو کسی کے بھی حواس معطل کر سکتی ہے۔ اسے بیڈ پر دوسری طرف لٹاتے کمفرٹ اوڑھا اور اس اے سی چلایا اور دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا، لیکن بے چینی حد سے سواتی وہ کروٹیں بدلتا آخر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نیند میں بھی بے چین تھی، اور یہ بے چینی اس کی تو مرہون منت تھی۔ اس کے دل میں پھانس چبھی تو وہ آنکھیں موند گیا۔ حقیقت کا سامنا کرنا کہاں آسان تھا۔ رات کو بے چینی کے تحت زہرا کی آنکھ کھلی۔ دل و دماغ کہاں عادی تھا اس بستر اور جگہ کا۔ اس نے اعظم کو دیکھا جو اسی کی طرف رخ کیے سو رہا تھا۔ اس کا دل خالی تھا، اس وقت کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل اس شخص کو تکی گئی۔ اعظم جو ابھی سویا تھا کچی ہی نیند میں خود کو کسی کی نظروں کے ارتکاز سے محسوس کرتے آنکھیں کھولی تو نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ سو جاؤ، صبح ولیمہ بھی ہے، وہ کہتا رخ پھیر گیا تو زہرا اس کی پشت کو دیکھتی رہی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ کیا یہ گھر، یہ کمرہ، یہ شخص اس کا ہو سکتا تھا؟ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ گھنٹوں وہیں پڑا رہا، پھر ریش ڈرائیونگ کرتے اس گھر پہنچا جہاں اسے صرف نفرت کرنا سکھایا گیا تھا ہمیشہ، جہاں اسے سکھایا گیا تھا اپنی ہی بیوی کو دھوکہ کیسے دینا ہے، جہاں اسے بتایا گیا تھا کہ کیسے لوگوں کی محبت سے بھاگنا ہے اور ان سے نفرت کرتے انہیں خود سے نفرت کروانی ہے۔ خالہ سائمہ نقوی، وہ چلایا کہ طاہرہ نقوی اور اس کی خالہ سائمہ نامی وہ عورت باہر نکل آئے اور اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھنے لگے۔ میرے بچے، میرے شہزادے، کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کچھ کہا؟ وہ اپنے باپ جیسی ہے۔ چپ! اس کے خلاف ایک لفظ بولا تو مار دوں گا جان سے تمہیں۔ وہ بولا اور جیب سے گن نکالی اور اس عورت پر تانی۔ شیان! طاہرہ نقوی نے اسے تھامنا چاہا۔ ہاتھ نہیں لگانا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، نہیں تو اس وقت سب کو مار دوں گا میں۔ جس نے مجھے خود ساختہ نفرت کے جلساتے میرا بچپن، میری جوانی، میری شخصیت سب مسخ کر دی۔ سائمہ نقوی کے سامنے وہ کاغذات پھینکے تو وہ تھم گئی اور قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اتنی بڑی سزا کس چیز کی؟ آپ کی بہن کا بیٹا ہونے کی، آپ کو اپنی ماں سے زیادہ مان، احترام اور پاگلوں کی طرح محبت کرنے کی۔ بولے، کیا یہ سچ ہے؟ اتنا گر گیا، بلکہ آپ تو سالوں سے یہ سب کرتی آ رہی ہیں۔ کبھی سوچا ہے خدا کو کیسے منہ دکھائیں گی؟ عورت ہو کر بددعائیں دیتے کسی کا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا، شرم نہیں آئی؟ اچھا ہوا وہ شخص آپ کو نہیں ملا۔ آپ جیسی عورتیں خاور عثمانی جیسے مرد ڈیزرو نہیں کرتی، جس نے بیوی سے نباہ کی محبت نبھائی اور بنا آپ کی ذات پر کیچڑ اور اتھالے اپنے حق سے آگ ہو کر گھر سے نکال دیے گئے، جس نے بیوی کے بعد بھی کسی اور عورت کا نہیں سوچا، جس نے آپ جیسی عورت کی گناہ کی کھلے عام دعوت پر ہر بار مسترد کرتے آپ کے منہ پر دیواری اور بد کردار کہلاتی رہی۔ آپ انہیں مجھ سے بد کردار پتہ ہے کون ہے؟ وہ دھاڑا لیکن کہہ نہ سکا کہ سائمہ نقوی تم جیسی عورتیں ہیں بد کردار۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ ہاں کیا میں نے یہ سب؟ تو کیا غلط کیا؟ محبت کی اور اسے حاصل کرنا چاہا۔ تم بھی تو پاگل ہو اپنی محبت کے لیے۔ وہ صوفے پر بیٹھتی بولی جیسے سب عام ہو۔ ہاں میں پاگل ہوں کیونکہ وہ لڑکی منکوحت تھی، میری بیوی ہے، میں حق رکھتا ہوں اس پر، وہ محبت ہے میری آخری۔ آپ پوچھ رہی ہیں کیا غلط ہے؟ وہ حیرت میں تھا۔ ابھی تمہارا دماغ خراب ہے، ابھی جاؤ بعد میں بات کریں گے۔ آخر تم نے بھی اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دھوکہ دیا؟ میں نے اسے آپ کے کہنے پر بھی کسی لمحے دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے اسے جس دن میرے دل نے اسے قبول کرتے اسے نبھا کے سوچی، اس کے بعد کا ایک بھی لمحہ فریب نہیں تھا، ایک بھی لمحہ میں نے اس سے جھوٹی محبت نہیں کی۔ وہ میری رگوں میں اترتی گئی، میرے دل کا اطمینان اور وہ درد دونوں بن گئی، وہ سانسیں بن گئی جس کے بغیر اب میں جی بھی نہیں سکتا اور وہ مرنے بھی نہیں دیتی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو بے لوث محبت کی تھی آپ سے۔ مجھے کیوں گھسیٹا؟ مجھے کیوں اس شخص سے نفرت کروائی جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بچپن میں اپنا سب سے قیمتی شخص مجھے سونپ دیا، بنا فرمائش کیے میری جھولی میں ڈال دیا، اور بدلے میں نے کیا کیا؟ میں نے سائمہ نقوی کے بھانجے ہونے کا ثبوت دیا اور اسی کی طرح گر گیا۔ ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ رب مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔
سن رہی ہیں آپ؟ میری محبت مجھے معاف نہیں کرے گی، اور خدا را مجھ سے کبھی محبت کی ہے تو دعا کیجیے گا وہ مجھے اپنا لے، نہیں تو میں تو بنا گناہ کے ہی مارا جاؤں گا۔ شیان ریلیکس جو بھی تھا وہ بھانجا تھا اس کا، محبت کرتی تھی اس سے، وہ خالی ہاتھ رہ جاتی اس کے بغیر۔ ایک وہی تو تھا جو اس سے بے لوث محبت کرتا تھا۔ بس یہی تک ہمارا سفر آپ سے، بلکہ اس گھر سے اور اپنی ماں کی ماں اور بہن سے تو مجھے نفرت ہے، اب سے شدید نفرت۔ وہ کہتا ہر چیز کو ٹھوکر کی زد میں لاتا، باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ سائمہ نقوی وہیں ڈھہ سی گئی۔ یہی حال طاہرہ نقوی کا تھا۔ کاش وقت پر اپنی بیٹی پر لگام ڈالی ہوتی تو آج پچھتاوے مقدر میں نہ ٹھہرتے۔ وہ جانتی تھی شایان عثمانی اپنے زمان کا کتنا پکا ہے، وہ اب قیامت تک ان سے ملنے والا نہیں ملنے والا تھا، ان سے واحد محبت کرنے والا بھی چلا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ یہی روکتے میں چلی جاؤں گی؟ نہیں میم، بھائی کی عزت ہے آپ بھابھی، وہ بولا تو کونین جو کچھ غصے میں بولنے لگی تھی تھم گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو وہ شخص ملا جس کے لیے محبت جیسی سب چیزیں خرافات تھی، جو لڑکے میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ آپ کے بعد وہ شایان عثمانی تو وہ رہا ہی نہیں جسے ہم جانتے تھے۔ اس شخص نے آپ سے پہلی اور آخری محبت کی ہے، اس سے پہلے میں نے انہیں کسی کے لیے اتنا پاگل اور جذباتی ہوتے نہیں دیکھا۔ میں ان کے بہت نزدیک رہا ہوں، وہ اکثر وہاں کبھی نیند میں ایک ہی نام کا ورد کیا کرتے تھے، اور وہ نام تھا کونین۔ انہوں نے اپنا ایک گھر بیچ دیا جو انہوں نے اپنی ہی کمائی سے بنایا تھا۔ اس گھر سے انہیں بہت انسیت تھی۔ انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ رب کے گھر جائیں گے۔ کیا اس سے زیادہ کوئی کسی کی زندگی میں اہمیت رکھ سکتا ہے؟ ان کی خالہ نے شروع سے ہی انہیں آپ کے والد صاحب سے نفرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا کوئی بچہ خود سے کسی سے نفرت کر سکتا ہے؟ اور آپ جانتی ہیں انہوں نے آپ کو ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں، شروع میں نوکری آپ کو خاور عثمانی کی بیٹی کی وجہ سے دی تھی تاکہ اس شخص کو تکلیف پہنچا سکے، لیکن جب آپ سے ہی نبھانے کی بات کی، اس کے بعد کا ایک بھی لمحہ جھوٹ نہیں تھا۔ خدا گواہ ہے وہ شخص کونین کو دیکھتا سب حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ ہر فیصلے کا حق آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن اس شخص کو مت کھوئیے گا جس نے دن رات کونین خاور کے نام کا ورد کیا ہے، جس نے نماز تک پابندی سے نہ پڑھی تھی۔ اس شخص نے نوافل پڑھے ہیں راتوں کو، اس شخص نے تلاوت سیکھی ہے آدھی رات کو آن لائن کلاسز سے آپ کو سنانے کے لیے، اور کونین خاور کے آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ وہ شخص اسے معتبر کر گیا تھا۔ منمی نے آنکھوں سے مسکرا دی تو کریم نگاہیں پھیر گیا۔ یہ دلکش منظر دکھنا شایان عثمانی کا حق تھا صرف۔ چلیں خدا حافظ، امید ہے آپ میرے دوست اور بوس دونوں کو زیادہ نہیں تڑپائیں گی، وہ بولا تو کونین مسکراتے اور اتر کر اندر چلی گئی تو وہ شخص بھی لوٹ گیا۔ ابھی شایان عثمانی کو بھی تو سمیٹنا تھا، وہ سو نہیں پائی تھی، سارا وقت سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی۔ نماز ادا کرتے ہوئے تیار ہو گئی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک خوش کپل تھے، اور اس کے گھر والوں نے بھی تو آنا تھا ناشتے کے لیے۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ اٹھ چکا تھا۔ وہ ڈارک پنک کلر میں مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی، آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس نے ساری رات سکون نہیں ملا۔ میرے کپڑے نکال دو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، وہ نہ جانے کیوں بول گیا تھا۔ زارا نے خاموشی سے اس کے کپڑے نکالے۔ وہ فریش ہوتا باہر آیا جہاں وہ ڈریسنگ کے سامنے جھمکے پہن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ بال بڑھنے لگا، دونوں کو آئینے میں صاف دکھتا اس بات کی وضاحت دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک ساتھ مکمل ہے۔ تم نے کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ اس کے پاس جھکتے برش رکھتے اس کی خوشبو ہاضم کے سواسوں پر چھائی تو وہ پوچھ بیٹھا، کوئی بھی نہیں؟ ابھی کون سی لگائی ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ کہہ کر وہاں سے ہٹنے لگی۔ تو مجھے اپنے پرفیوم نہیں بتانے چاہتی؟ اعظم نے یکدم اس کا ہاتھ تھامتے اسے کھینچ کر قریب کیا تھا۔ جب میں نے کوئی پرفیوم لگایا ہی نہیں تو میں اس کا نام کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ زی ہوئی لیکن اپنے لہجے کو تیز بہتا محسوس کرتے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں معافی مانگتی ہوں، کس چیز کی؟ پرفیوم کا نام نہ بتانے کی؟ اعظم نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ نہیں، یوں اونچی آواز میں، یہ پوشن ہمارا ہے، تم بول سکتی ہو۔ وہ بے دھیانی میں میرا کہنے کے بجائے ہمارا کہہ گیا تو زارا نے اس کی پشت کو دیکھا۔ شاید اس شخص کو زیر کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ ہاں، اسے کوشش کرنی تھی۔ وہ اس کے پاس سے جھکتی اپنا دوسرا جھمکا اٹھانے لگی جو ابھی تک نہیں پہنا تھا۔ اس کی خوشبو اب کی بار اعظم نے گہری سانس بھرتے خود میں اتاری تھی۔ اعظم نے اس کی کلائی تھامتے اسے قریب کیا اور اس کی گردن پر جھک کر اپنے ناک سہلاتے گہری سانس بھری۔ یہ سب لمحے میں ہوا تھا۔ مجھ سے دور رہو زارا اعظم، وہ اس کے نام کے آگے اپنا نام لگا گیا تھا۔ زارا کے لبوں پر کل سے پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ زارا اکبر، وہ معصوم بتی تصحیح کرنے لگی۔ زارا اعظم حضر اور تصحیح ان کی جاتی ہے، جو غلطی پر ہو تمہیں تو ابھی میں نے کل ہی میں نکاح میں لیا ہے۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا پھر
پر پھر چھڑکتا بولا، میں نہیں لگاتی یہ، تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ اس دن سے پہلی بار تھا کہ وہ مسکرایا ہو۔ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ایک دم سنجیدگی سے کہا اور قدم پیچھے کی طرف اٹھائے۔ کیا؟ واپس آؤ اپنی جگہ پر۔ وضاحتوں یہی جو ہو رہا ہے، ہم دونوں اب جان گئے ہیں کہ اپنی جگہ پر آ کر بات کرو۔ وہ سرد سے لہجے میں بولا تو واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں اب جان گئے ہیں کہ یہ رشتہ جلد ختم ہو جائے گا، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ زارا اعظم، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالو۔ نہیں، کل کا کہا آپ کا ایک ایک لفظ حفظ ہے، مجھے میرے دل پر نقش ہے، میں بھول نہیں پاؤں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی، پھر چھت کی طرف چہرہ کیا جیسے آنسو کو حلق میں اتارنا چاہا ہو۔ کپڑے چینج کرو۔ کیا وہ شخص پاگل تھا؟ کپڑے کوئی اور پہنو۔ کیوں؟ زارا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یہ اچھے نہیں لگے۔ وہ کندھے اچکاتا بولا، آپ کو تو میں بھی اچھی نہیں لگتی ہوں۔ آپ کو تو میں بھی اچھی نہیں لگتی ہوں، وہ دھیمے سے بولی، لیکن اس کی آواز اعظم حضرت تک بخوبی چلی گئی تھی۔ تم نے خود سے سوچ لیا ہے کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی؟ تمہاری خوشبو کے لیے تو اعظم حضرت کا دل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اس پر پھر سے جھکتے اس کی گردن پر لب مس کرتے وہ پیچھے ہوا اور فون میں مصروف ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زارا کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی اور اپنی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر لائٹ پرپل ڈریس نکالا جس رنگ کی اعظم نے شلوار کرتا پہنا تھا اور چینج کرتی باہر نکلی۔ اعظم اظہر نے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ زارا کا دل تڑپا تھا۔ کیا تھا وہ شخص جو دو بول تعریف کے بول دیتا؟ وہ تیزی سے آگے آتی، بال باندھتی، ایئرنگ چینج کرتی باہر نکلی جہاں وہ گیا تھا۔ پھر وہ نیچے اکٹھے گئے تھے جہاں فرشتے اذلان اور اعظم کے والدین پہلے سے ہی موجود تھے۔ سب خوش اسلوبی سے ملے تھے۔ اس سے زارا کے گھر والوں نے اس کی بھابھی کی طبیعت خراب ہونے پر آنے سے معذرت کی تھی۔ زارا نے فوراً انہیں فون کیا تھا اعظم کے نمبر سے، جہاں اسے پتہ چلا کہ اس کی بڑی بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو وہ خوش ہو گئی اور سب کو بتاتی واپس ناشتہ کرنے لگی۔ جب اس کی نگاہ سامنے پڑی جہاں اذلان نے فرشتے کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا تھا اور زبردستی اس سے کرنے کو کہا تھا، اس نے اپنے خالی پلیٹ کو دیکھا۔ اعظم اظہر نے باریک بینی سے اس کی اس حرکت کا جائزہ لیا تھا، کیونکہ سامنے کا منظر اس نے بھی تو دیکھا تھا۔ اس کے دل نے واضح اعلان کیا تھا، اب اعظم اظہر بس کر دو، وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے تم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے گناہ کے زمرے میں قید ہو رہے ہو۔ اس نے جوس ڈالا اور زارا کے آگے گلاس رکھا اور اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا۔ ان کی ماں اپنے بیٹوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی اور مطمئن تو اظہر صاحب بھی تھے، کیونکہ ان کے بیٹے دونوں میں ان کی بیوی نے اچھے سے کیونکہ ان بیتے دنوں میں ان کی بیوی نے اچھے سے باور کروا گئی تھی کہ وہ سالوں سے ناانصافی کرتے آئے ہیں اذلان کے ساتھ۔ زارا نے سر اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا، تو کیا اب بھی وہ دکھاوا کر رہا تھا؟ اس کا دل ڈوبا۔ زارا نے ناشتہ شروع کیا، لیکن اس گلاس سے ہی اعظم اظہر جوس پی رہا تھا، اس کی لپسٹک کے اسٹین کی پرواہ کیے بغیر۔ اب اس کا دل دھڑکا نہیں تھا، وہ دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کیا تھا، کیا چاہتا تھا، وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ ناشتے کے دوران اس نے زارا کو سب سرو کیا تھا جیسے اذلان نے کیا تھا، لیکن سب میں اس کا دھیان زارا نے اذلان اور فرشتے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار بھی ناشتے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی۔ انہیں ریسیپشن کی تیاری کرنی تھی۔ تمہارا ڈریس الماری میں ہینگر لے لو اور چیزیں سمیٹ لو، تھوڑی دیر میں پارلر چھوڑ دوں گا تمہیں، اعظم نے کہا تو زارا نے اپنی چیزیں سمیٹی۔ اعظم باہر انتظامات دیکھنے چلا گیا، کیونکہ ولیمہ ان کے لان میں ہونا تھا جس کی تیاری کل رات سے ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے بات کر کے انہیں مطمئن کر کے بیٹھی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ فرشتے اذلان تھی اس کے سامنے، اس کے شوہر کی پہلی محبت، وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ تم بہت اچھی لگ رہی تھی کل زارا۔ اف، اعظم بھائی نے تو کافی سراہا ہوگا تمہیں۔ اوہ سوری، میں زیادہ، اس کا اشارہ آپ سے تم تک آنے میں تھا۔ کوئی بات نہیں فرشتے، میں بھی اب سے تمہیں تم ہی کہوں گی۔ اور تعریف کا شکریہ، تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا تو سانس سوکھ رہا تھا، اذلان نے مجھ سے سارے بدلے لیے ہیں مجھے وہ ڈریسز پہنا کر۔ زارا مسکرا دی۔ اذلان اظہر سچ میں بہت محبت کرتا تھا اس سے، جو اس کے نکھرے وجود سے معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے چین سا ہوا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن اس نے اپنی خوشبو کہاں نصیب کی تھی اس نے زارا کو؟ تم نے مہندی کیوں تھوڑی سی لگائی؟ اعظم بھائی کو تو بہت پسند تھی مہندی، فرشتے بولی تو زارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی اسے مہندی پسند تھی، لیکن زارا کے ہاتھوں پر نہیں۔ فرشتے کو بھی احساس ہوا۔ زارا تم بہت اچھی ہو، بہت پیاری، کچھ بھی غلط مت سوچنا۔
اعظم بھائی تم سے محبت کریں گے جب مجھے یقیناً پتا ہے تم محبت کیے جانے کے قابل ہو، ایک دن دیکھنا وہ تمہارے لیے پاگل ہوں گے۔ اس سے اضلاع نے بتایا تھا کہ زارا بچپن سے انہیں جانتی ہے، وہ ایک اسکول میں پڑھے ہیں اور اس کے بعد کی کہانی بھی سب کیونکہ اعظم اذن نے اذلان سے معافی مانگتے سب حل کر لیا تھا آپس میں۔ بس مجھے مشکل لگتا ہے، زارا نم لہجے میں بولی۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن خود کو جھکانا نہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک بار وہ تمہیں چاہنے لگیں گے تو وہ یہ بھی دھیان رکھیں گے کہ تم نے بالوں میں کس کلر کا کلپ لگایا ہے۔ یقین کرو انہیں اپنی عادت ڈال دو، کیونکہ عادت اور پسندیدگی محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ زارا نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ تم بہت اچھی ہو فرشتے، اس لیے تمہیں اذلان بھائی ملے اور تمہیں اعظم بھائی، وہ کہتی دونوں مسکرا دی۔ اچھا چلو آج اپنا آج کا ڈریس دکھاؤ، میرا تو بہت بھاری ہے، میرا تو سوچ کر سانس رکنے لگا ہے۔ فرشتے بولی تو زارا مسکراتی سے اپنا ڈریس دکھانے لگی۔ بہت خوبصورت، اس کے ساتھ پونی ٹیل کرنا، تم بالکل باربی لگو گی۔ فرشتے بالکل اسے بہن سمجھنے لگی تھی کیونکہ اس کی کوئی بہن نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زارا اس کی اتنی محبت دیکھ کر نہال ہوئی تھی، اس کی بھی کہاں کوئی بہن رہی تھی۔ اعظم اذن اندر داخل ہوا تو وہ دونوں خاموش ہوئی۔ کیسی ہو فرشتے؟ اعظم نے گھڑی تاڑتے کہا۔ بہت اچھی۔ وہ مسکرائی تو اعظم نے مسکرا دیا۔ زارا کی نگاہیں صرف اعظم پر تھی، جس کا دھیان بھی زارا پر تھا۔ اس نے فرشتے کو تو کم ہی دیکھا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ کی بیوی کا ڈریس دیکھ رہی تھی تو کیسی لگی میری پسند؟ خوبصورت، یہ تعریف میں نے آپ کی بیوی کی ہے ویسے، پر بہت شکریہ۔ اعظم مسکرا دیا گہری سانس بھرتے۔ اب میں چلتی ہوں، وہ کہتی باہر نکل گئی تو اعظم دروازہ بند کرتا بستر پر نیم دراز ہوا۔ اعظم، زارا نے بیڈ کے دوسری طرف بیٹھتے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو مہندی بہت پسند تھی؟ اس کے اچانک سوال پر وہ ٹھٹکا اور سر اٹھایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فرشتے نے۔ ہاں، اس نے بتایا کہ آپ کو بہت پسند تھی تو میں نے کم کیوں لگائی۔ اور تم نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں، خاموشی، کیونکہ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ شایان گھر آتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شازیب عثمانی کو جب معلوم ہوا تو فوراً اس کے کمرے میں گئے۔ جہانگیر عثمانی بھی پیچھے تھے۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ چچا ہے وہ تمہارے، تم سے عمر و رتبے میں بہت بڑے ہیں، میری تربیت کی تو لاج رکھ لیتے۔ میں شرمندہ ہوں بابا جان، معافی مانگ لوں گا ان سے، لیکن اس وقت میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو شازیب عثمانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ شرمندہ تھا تو اس کا مطلب تھا وہ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کچھ بھی کرتا، اس لیے وہ مطمئن ہوتے باہر نکل گئے۔ لیکن جہانگیر عثمانی نہیں گئے، وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے جو فریش ہونے گیا تھا۔ دادا جان مجھے آواز دے دیتے۔ وہ شرمندہ ہوا کیونکہ وہ کافی وقت شاور کے نیچے دل میں لگی آگ کم کرتا رہا تھا۔ کیا ہوا میرے شیر؟ وہ بولے تو وہ مسکرا دی۔ ان سے بہتر کون جانتا تھا اس سے؟ بس شرمندہ ہوں، خود سے نفرت ہو رہی ہے، میں نے کیا کر دیا؟ ان سب میں تمہارا قصور نہیں رہا۔ وہ ساری بات اس سے سننے لگے خاموشی کے بعد، کیونکہ انہیں پتہ تھا وہ خود ہی انہیں سب بتا دے گا۔ میں نے خود ساختہ نفرت میں کتنے سال گزار دیے، میں نے کبھی ڈھونڈنا ہی نہیں چاہا دادا جان کہ میرے نام سے منسوب وہ لڑکی کہاں اور کس حال میں ہے۔ کیا مرد اتنے غیر ذمہ دار بھی ہوا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں، تو دیکھیے میں نے بھی وہی کیا جو مجھے سکھایا گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم عورتوں کی تربیت پر بھی بہت زور دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے مس معاشرے میں سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ایک مرد کو ہے، جسے سکھایا جائے کہ معاشرے میں جینا کیسے ہے، جسے سکھایا جائے کہ اپنی محرم عورتوں کو تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے۔ اس کا لہجہ نم ہوا تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی؟ کر دے گی میری جان، وہ آپ کے نکاح میں ہے، عورتوں میں بہت ہمت ہوتی ہے، آپ شوہر ہیں اس کے۔ کاش مردوں میں بھی ایسے حوصلے ہوتے، ہم بھی یوں ہی عورتوں کو معاف کر دیتے، ان کی غلطیوں کے بعد انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتے اور نرمی برتتے۔ میرا شیر سب ٹھیک کر لے گا، مجھے ٹھیک کرنا پڑے گا، آپ جانتے ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور معاملہ مخالف سمت بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ والے تو وہ مسکرا دیا۔ کونین خاور کی محبت پر یقین نہ کرنا گناہ کے مترادف تھا۔ اب سو جاؤ، صبح مجھے اپنا شیر واپس چاہیے، اور خاور سے تم معافی مانگو گے اور اسے واپس لانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ اور تمہاری ماں؟ وہ ماں ہے میری، ہزار نفرت یا ناپسندیدگی کا دعویٰ کر لوں، رہیں گی تو ماں ہی، لیکن ناراضگی رہی اور شکوہ سالوں تک۔ لیکن شاید جب میں باپ بن جاؤں تو ہو سکتا ہے معاف کرنا آسان ہو جائے میرے لیے۔ اس کی ماں بھی اس کی اتنی ہی گناہ گار رہی تھی اپنی بہن کا ساتھ دے کر، تو مطلب اسے تمہارے بچوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔
مطلب اسے تمہارے بچوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ شرارت سے بولے، پہلے بیوی کو تو منا لو اپنی۔ وہ منہ لٹائے بولا تو اس کا چہرہ تامتے دعا دیتے باہر نکل گئے۔ اس نے کونین کا نمبر ملایا جو نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اسے ہر حال میں اس لڑکی کو منانا تھا۔ اس نے وہ رات آنکھوں میں گزاری تھی، جبکہ دوسری طرف کونین کا بھی یہی حال تھا۔ ہزار ناراضگی، بے حد غصہ، لیکن کیا اسے شایان عثمانی پر بھری محفل میں ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے اخلاق سے گری حرکت کی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ روایتی مرد کی طرح خود پر سے پہرے ہٹائے؟ اس کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتا۔ وہ ہل کر رہ گئی، لیکن جو بھی تھا وہ شخص غلط تھا ہر حال میں۔ اسی کے ڈرائیور کا انکشاف اور شخص کا محفل میں اسے عزت دی جانا سب ہی سے معتبر کر گیا تھا، لیکن اسے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ محبت میں شایان عثمانی اس سے پیچھے ہے۔ اس نے اس رشتے میں بہت ایفرٹس ڈالے تھے، اور شاید ایک رشتے میں آپ کی طرف سے بڑھائے جانے والے قدم ہی تو معنی رکھتے ہیں۔ کاش مرد عورت کی محبت کی پیمائش کر سکتے تو وہ جان جاتے کہ عورتیں اپنا آپ لوٹا سکتی ہیں ان کے لیے۔ کاش مرد بھی ان سے محبت میں مر مٹنے کو تیار ہوتے اور تاریخ رقم کرتے۔ ایک عام سی لڑکی ساری عمر ہی تو ایک بہترین شخص مانگتی ہے، اور آخر میں اگر وہ بھی نہ ملے تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ لیکن رب العالمین کے کاموں کو کون بہتر جان سکتا ہے؟ بہرحال جب تک وہ شخص اس کے باپ سے معافی نہیں مانگتا وہ اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے باپ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ شوہر نہ یہ رشتہ۔ وہ تکیے پر سر رکھے آخری بار روتی اپنی محرومیوں پر۔ کبھی کبھی ایسے ہی رو لینا اچھا ہوتا ہے، کم از کم تکیے آپ کے راز تو کسی کو نہیں بتاتے، آپ کو تو رسوا تو نہیں کرتے۔ تکیے بہترین ساتھی ہوتے ہیں آپ کی خوشی سے بڑھتی مسکراتی جانے کے، آپ کے بڑھتے ہوئے درد کو برداشت کرنے پر نکلتے آنسوؤں کے۔ اور اس نے بھی یہی کیا تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ شایان عثمانی سے علیحدگی کسی صورت ممکن نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی ایسا وہ ممکن ہونے بھی نہیں دے گا۔ لیکن کیا تھا اگر اسے تھوڑا ستایا جاتا؟ محبت کی ایک آخری آزمائش۔ وہ مسکراتی آنکھیں موند گئی، نہ جانے وہ کب حقیقت سے آشنا ہوتا، اس کے سامنے موجود ہوگا۔ وہ اب بھرتی آنکھیں موند گئی۔ اس کی چیزیں سے تھماتے وہ اندر لایا اور سب سے ملواتے سائڈ پر بٹھایا، کیونکہ وہ سب سے مل کر اب تھک رہی تھی اور خود مصروف ہو گیا تھا۔ فرشتے سارے فنکشن اداس سی رہی تھی، نہ جانے وہ کیا فیصلہ سنانے والا تھا۔ اف، اس نے تنگ آ کر گہری سانس بھری اور سر اٹھایا تو اس سے کچھ دور کھڑا ایک شخص اس کی حرکت پر نہال سا ہوا تھا۔ وہ سمٹ گئی اور اذلان کو دیکھا جو سامنے موجود اسی پر نگاہیں ٹکایا ہوا تھا۔ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے اسے اپنے پیچھے بالکل چھپا سا لیا تو وہ شخص سیدھا ہوا۔ اذلان نے مڑ کر اسے سرخ نگاہوں سے گھورا تو وہ شرمندہ ہوتا وہ جگہ چھوڑ گیا۔ مجھے واقعی تمہیں اتنا تیار نہیں کروانا چاہیے تھا، وہ سنجیدگی سے بولا تو فرشتے کو لگا وہ غصہ ہوا ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ کھانا لگ گیا ہے، کیا کھاؤ گی؟ میں ڈال لوں گی اذلان، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ جھپ گئی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے، نظر لگ جاتی ہے نا، پلیز سمجھیں۔ وہ ہمیشہ سے نظر بد پر بہت یقین رکھتی تھی، کیونکہ اسے لگ بھی جاتی تھی اور اس کا ماننا تھا کہ خوشیوں کو محدود لوگوں میں منایا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اذلان ہٹا اور اس کی پلیٹ تیار کر کے اس کے سامنے رکھی اور واپس چلا گیا۔ شاید وہ دونوں بھائی اپنے رشتے میں موجود سارے غلط فہمیاں دور کر چکے تھے۔ اس نے سامنے موجود ان دونوں کو کسی بات پر کہکا لگاتے دیکھ یہی اخذ کیا تھا، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ اذلان نے واپس آنے کا عزم کو ہی بتایا تو وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، اور برا تو اذلان کو بھی لگا تھا۔ جو بھی تھا وہ واقف تھا اعظم کی پسندیدگی سے، اور شاید یہ عام سا رد عمل تھا جو ہر انسان کا ہوتا، لیکن وہ اپنے غصے کی وجہ سے ہر چیز کو شدید سخت صورتحال بنا چکا تھا۔ واپسی پر وہ دونوں ملے تھے۔ بھائی آئی ایم سوری، اذلان نے مسکرا کر کہا تو اعظم مسکرا دیا۔ بڑی شدید شرم نہیں آ گئی؟ بھائی یار، وہ دونوں کافی اچھے دوست رہے تھے، لیکن ان میں دوریاں تب بڑھی جب اذلان کا فرشتے سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد اسے ڈر تھا کہ کہیں اعظم فرشتے کو محبت کا یقین دلاتے اس سے چھین نہ لے۔ کہیں یہ سب اس لیے تو نہیں کہ میں شادی کر رہا ہوں؟ کہ آپ سیریس ہیں زہرا کے ساتھ؟ اعظم نے اذلان کو زہرا کے بارے میں سب بتایا تھا، سوائے اس بات کے کہ زہرا نے اسے خود اپروچ کیا تھا۔ یہ بات ہمیشہ راز رہنے والی تھی۔ ہاں، بس ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بچے پہلے اس دنیا میں آئے اور تم نمبر لے جاؤ۔ ہاں 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 بھائی، ابھی فرشتے خود بچی ہے۔ ہاں، اور زہرا بھی۔ ہمیں کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کافی اچھی بچی ہوا کرتی تھی وہ۔ اذلان کو زہرا بھی تھوڑی بہت یاد تھی، اب وہ بچی نہیں رہی ہے اس لیے اچھی نہیں رہی۔ ہاں ہاں، وہ کافی دیر بعد ملے تھے، اسی لیے اتنے خوش تھے کہ کہہ کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بچ کر رہے مجھ سے، میں بتا دوں گا اسے، خبردار۔ اور یہ تم کیا ہوتا ہے، بھابھی ہے تمہاری؟
مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، وہ مجھ سے بہت سال چھوٹی ہے اور دیکھنے میں بھی وہ کہیں سے ہی نہیں لگتا۔ بھابھی جیسا برلس اٹھا پائے گی؟ اذلان نے کندھے اچکاتے کہا تو اعظم مسکرا دیا۔ تم خوش ہو اذلان؟ فرشتے سے سب سب ٹھیک ہے بھائی، اس نے بہت تنگ کیا ہے مجھے، بدلہ لوں گا میں، لیکن ابھی معافی بھی تو مانگنی ہے اس سے، تم نے کافی دل دکھایا ہے اس کا۔ اعظم بولا ہاں جانتا ہوں، گھر میں سب خوش ہوں گے تمہاری واپسی پر؟ سب نہیں، بس ماما۔ اذلان گہری سانس بھرتا بولا ایسی بات نہیں ہے اذلان، ڈیڈ بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس تمہاری غیر ذمہ داری اور غصے سے خائف رہتے تھے۔ نہیں، وہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو فوقیت دیتے ہیں، پھر بے شک آپ غلط بھی ہوں۔ وہ بولا تو خاموشی چھا گئی۔ آئی ایم سوری، کوئی بات نہیں، تم کسی حد تک ٹھیک ہو، لیکن دیکھیے میں نے سب ان کے بغیر کیا ہے، آنے والے سالوں میں ان سے زیادہ ہی کماؤں گا میں۔ وہ اتراتے بولا شرم آ رہی ہے باپ سے مقابلہ کرتے؟ اچھا چلیں جلدی چلیں نا۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگا کہ کیسے وہ اس کی بارات کے دن فرشتے کو بھی اپنا فیصلہ سنائے گا اور اکٹھا ولیمہ کریں گے۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ گئے تو گاڑی میں مزید ماضی کی طرح ان کے کہکے گونجنے لگے۔ اچھا ہوتا ہے غلط فہمیوں کو دور کر لینا، رشتوں کو وقت دینا اور نئے مواقع فراہم کرنا۔ سالوں سال دشمنی سے صرف دل زنگ آلود ہوتے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اعظم اظہر نے اپنے ڈیڈ سے اذلان کے بارے میں بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ وہ واقعی کہیں نہ کہیں ناانصافی کرتے آئے تھے اور کھلے عام بولا کرتے تھے کہ اعظم ان کا پسندیدہ بچہ ہے، جو عام بات کرتے نہیں تھی۔ ماں باپ کا کسی بچے کے بارے میں ایسا کہنا مناسب ہی نہیں ہے، یہ دوسرے بچے کو ان سے دور اور احساس کمتری کا شکار کرتا ہے۔ فرشتے نے کھانا کھایا اور اذلان کو دیکھا جو رخصتی میں مصروف تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اسی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اذلان کے والدین اس سے اچھے سے ملے تھے اور اذلان انہیں بتا چکا تھا اپنے فیصلے کے بارے میں، وہ بھی اپنے ماں کے ذریعے، جس سے اس کے باپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اعظم اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ چلو میں تھک گئی ہوں، فرشتے نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے کہا۔ تھکاوٹ میں دور کر دوں گا جانے جان، اذلان نے اس پر جھکتے کہا تو وہ ٹھٹکی کے اس انداز پر، یوں بوا انتظار کر رہی ہوگی اور بوا اپنے گھر جا چکی ہے۔ وہ قدم بڑھاتا بولا کیونکہ اب ان کا کام نہیں تھا اور کب تک ان کو اپنے پیچھے ذلیل کرو گی، ان کا بھی حق ہے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہنے کا۔ وہ بولا تو فرشتے خاموش ہو گئی۔ اچھا مجھے گھر چھوڑ دیں اور ولیمہ پر میں ایسا بالکل کچھ نہیں پہنوں گی، یہ سب بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ اذلان نے گاڑی میں بٹھاتے اس کا لہنگا احتیاط سے سمیٹا اور اس کی باقی چیزیں پہلے کی طرح بیک سیٹ پر رکھی۔ مجھے کپ کیک کھانا ہے، اس کی بے ڈنگی فرمائش پر اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہاں میٹھا نہیں کھایا تھا؟ نہیں، کیونکہ وہاں کپ کیک نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اذلان نے کپ کیکس کی دکان پر گاڑی روکی۔ نہیں یہاں سے نہیں تو لیئرز سے کھانا ہے، فرشتے نے منہ بسوڑتے کہا۔ وہ راستہ بالکل مختلف ہے فرشتے، کافی دیر ہو جائے گی اور تم پہلے ہی تھک گئی ہو، کل آج اور بالکل ابھی مجھے کھانے ہیں۔ وہ بضد ہوئی تو اذلان نے گاڑی چلائی اور اسے کپ کیکس دلوائے جو وہ کھانے لگی۔ اب پیاس لگی ہے، وہ کچھ دیر بعد بولی تو اذلان کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ کچھ کپ کیک کی چاکلیٹ اس کے ہاتھوں پر کچھ لبوں پر لگی تھی۔ تم بچوں کی طرح کھا رہی ہو۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا وہ اپنا میک اپ خراب کرے۔ ہاں تو اب ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ صاف کیے اور چہرے کی طرف ٹیشو بڑھایا تو اذلان نے ٹیشو کا ڈبہ اس کی پہنچ سے دور لیا۔ کیا مسئلہ ہے اذلان؟ یہ میں صاف کر دوں گا، خبردار تم نے وہ کھایا تو بھوکی ندیدی ہی ہو گئی ہو تم تو۔ اذلان نے ڈپٹا تو وہ چہرہ پھیر گئی۔ دل کی دھڑکنیں کہاں ترتیب سے چل رہی تھی۔ اف، وہ کیا چاہتا تھا؟ ہم یہاں کیوں؟ اس نے اذلان کے گھر کے اندر گاڑی داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ میرا گھر ہے یہ؟ ہاں لیکن میرا تو، تم میری بیوی ہو تو یہی ٹھکانہ ہے اب سے تمہارا، لیکن اس کے بعد کے پلانس میرے کچھ اور ہیں، فی الحال اترو۔ نہیں عجیب لگے گا، میں نہیں اتروں گی۔ کچھ عجیب نہیں لگے گا، سب کو معلوم ہے، اور مہمان بھی نہیں ہے زیادہ، آج واپس جا چکے ہیں اور جو ہوئے بھی وہ سو گئے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں اور تم بیوی ہو، میری گرل فرینڈ نہیں۔ اذلان پلیز، فرشتے مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ اذلان نے اترتے اس کی چیزیں اٹھائی اور اسے مدد دیتے باہر نکلنے میں مدد دی اور اندر داخل ہوا تو واقعی کوئی نہیں تھا۔ اذلان اپنی ماں کی آواز سنتے وہ مڑا۔ ایسے لاتا ہے کوئی بہو کو خوری چھپے؟ ایسے ہی لانا پڑا، جتنی آپ کی بہو ڈرپوک اور شرمیلی ہے، لوگوں کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑتی
وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہ بولا تو انہوں نے اسے گھورا اور فرشتے کو پیار دیا اور دعائیں دیتی چلی گئی تو وہ اسے لیتا اپنے پورشن میں آیا۔ اعظم کے سامنے والا حصہ اس کا تھا جو بند تھا، سارا گلاس والز کے ساتھ، اندر ٹی وی، لاؤنج، کمرے، کچن سب علیحدہ تھا ان دونوں بھائیوں کا شروع سے۔ اس نے چیزیں وہیں صوفے پر رکھی اور باہر کی ساری لائٹس بند کرتے اندر داخل ہوا جہاں فرشتے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا تھا اور سامنے ہی دیواروں پر پھولوں سے بڑا بڑا سوری لکھا تھا۔ فرشتے نے ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ سب دیکھا۔ اذلان نے پیچھے سے اسے حصار میں لیتے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ جانے جانا، خوش آمدید اس گھر میں، اس کمرے میں، کیونکہ دل میں تو اب بہت سالوں سے برجمان ہے۔ وہ کہتا اس کی گردن پر جھکا تو فرشتے دور ہوئی۔